مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم ہے نماز کو قائم کرو، دوسرا حکم ہے زکوٰۃ کو ادا کرو، تیسرا حکم ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو۔ تو 3 باتوں کا، 3 کاموں کا رب کائنات نے ہمیں اس آیت مقدسہ میں حکم دیا ہے، اور یہ اصولی طور پر اگر انسان سوچے تو پوری جو زندگی ہے انسان کی، وہ ساری کی ساری ان 3 کاموں کے اندر آ جاتی ہے۔ انفرادی اصلاح انسان کی، اور انسان کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کا درست ہونا، یہ اقیم الصلاۃ کے اندر آ جاتا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انسان کا صحیح تعلق، یہ اقیم الصلاۃ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جتنے انسان کے مالی معاملات ہیں، ان مالی معاملات کی درستگی، ان کی اصلاح، وہ آت الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر انسانوں کے جو انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ آپس کے حقوق ہیں، ان کا جاننا اور ان کا ادا کرنا، یہ نماز با جماعت کے اندر آ جاتا ہے۔ اب تو زیادہ تعلیم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے جہالت بڑھتی جا رہی ہے، ورنہ پہلے زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہماری اسکول کی کتابوں میں پرائمری تک میں بھی اچھی خاصی دینیات بچے کو آ جاتی تھی۔ اس وقت سے مجھے یاد ہے کہ نماز با جماعت کے فائدے، اس عنوان سے جو اس وقت استاد لکھواتے تھے یا کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ نماز با جماعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں جائے گا تو پھر دوسرے محلے والوں کے حالات کا پتہ چلے گا، کون بیمار ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہاں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا۔ کوئی بیمار ہوگا، اس کی بیمار پرسی کا موقع مل جائے گا، کوئی فلاں بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کریں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کو شام کو جس وقت بندہ کسی بھی مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 12 گھنٹے کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی اس کی مغفرت کی دعا پر لگا دیتا ہے۔ اب یہ کہنا آسان ہے، اور پھر یہ مسلمان کے ان حقوق میں سے ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ یہ اس مسلمان کا، محلے دار کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی تیمارداری کریں۔ اگر ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی کام ہے تو ہم اس کو خوشی خوشی اپنا ذمہ داری سمجھ کے کریں کہ یہ میرے اوپر اس کا حق ہے، میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک فائدہ نماز با جماعت کا بتلایا گیا تھا۔ اگر یہ چیز ہم سمجھیں تو اب نیت المومن خیر من عملہ انما الاعمال بالنیات، ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اب ہم گھر سے آتے ہوئے نماز کے لیے تو آ ہی رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ میں یہ نیت بھی ہے کہ وہاں میرے مسلمان بھائی ہوں گے، ان بھائیوں کی ملاقات بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، کسی کے دکھ درد تکلیف کا مجھے پتہ بھی چلے گا، اس کے حالات کا پتہ بھی چلے گا، اور اگر اللہ نے موقع دیا مجھے کسی کی خدمت کا موقع بھی مل جائے گا۔ اب یہ نیت کریں گے تو قدم قدم پہ اس نیت کا ثواب بھی تو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور یقین جانیے کہ اللہ کو جتنا اپنی مخلوق پیاری ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کتنا پیاری ہے۔ عام مخلوق، چاہے وہ درندہ پرندہ چرندہ ناپاک کی کیوں نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک
غلط کار عورت نے ناپاک مخلوق کتے کو پر ترس کھا کے اس کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ نے اس کی اسی بات پر بخشش کر دی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم محدث بہت بڑا بزرگ جو ساری زندگی دین کے کام میں گزاری، قلم سے لکھ رہا ہے، سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھ رہا ہے، مکھی آ کے قلم پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ قلم کو روک لیتا ہے کہ یہ پیاسی ہوگی، بھوکھی ہوگی، اپنی ضرورت پوری کر لے، وہ قلم کو روک لیتا ہے۔ مکھی نے کیا چوسنا تھا، جو اس کی ضرورت چوس کے چلی گئی، اس نے لکھنا شروع کر دیا، فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ اللہ والے تھے، دین کا کام کیا ساری زندگی، اللہ نے آپ کو تو بڑا اعزاز و اکرام کیا ہوگا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری مخلوق مکھی پر ترس کیا تھا، جا میں نے تجھے اس کی وجہ سے بخش دیا، میری باقی نیکیوں کو تو شمار ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کو مخلوق بڑی پیاری ہے۔ اب مخلوق میں سے انسان، انسانوں میں سے مسلمان، مسلمانوں میں سے نمازی، ظاہر ہے جب بندہ مسجد میں آئے گا تو نمازیوں کے ساتھ ہوگا، تو اب ان کی اگر بندہ خیر خواہی کا جذبہ رکھے گا اور ان کے حالات پرسان پوچھے گا اور اس کی معلومات کرے گا تو یہ کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز با جماعت کے فائدوں میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنی ہے جماعت سے، بھئی اس کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اتنا گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن جو یہ فائدہ ہے اگر ہم اس کی بھی ساتھ نیت کرتے ہیں اور اس پر بھی حتی الامکان عمل کرتے ہیں تو بتائیے اس محلے کی آپس میں انس محبت کتنا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا جوڑ کتنا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے کیا جذبات ابھریں گے، اور پھر وہ محلہ جنت کی مثال بن جائے گا، وہ محلہ آپس کے اندر شیر و شکر ہونے کی مثال بن جائے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا پورے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کا حکم ہے، قراءت صلاۃ کا حکم کہیں نہیں ہے۔ عربی میں پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں، جیسے ہم قیام کی حالت میں قراءت کرتے ہیں، تو قراءت کا معنی پڑھنا ہے، اور اقامت صلاۃ کا حکم ہے پورے قرآن مجید میں بار بار اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کہیں بھی صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ پڑھنے میں تو جیسے ہماری عادت بن گئی ہے، کمپیوٹر کی طرح کمپیوٹر مشین چلتی ہے، ہم آتے ہیں یوں کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مشین چلتی ہے، 4 رکعت 2 رکعتیں پڑھ کے وہ جا رہے ہیں۔ اسی سے پوچھو پہلی رکعت میں کیا قرات کی، دوسری میں کیا۔ اکثر نمازی کو خود اپنا نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، امام کی تو دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز بعد جماعت ہوئی تو ایک بندے نے باہر دروازے پہ بندہ کھڑا کر دیا کہ بھی جو یہاں آئے آج میں نے سارے نمازیوں کی دعوت کی ہے، تو جو بھی نمازی ہے اس کو میرے گھر بھیجنا ہے، لیکن نمازی وہی ہوگا، اس سے پوچھتے جانا کہ امام نے پہلی رکعت میں کون سی قرات کی اور دوسری رکعت میں کون سی قرات کی، جو صحیح بتا دے اس کو میرے گھر کا راستہ بتا دینا، میں نے نمازیوں کی دعوت کی ہے۔ اب ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ مسلمان بیچارے کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ معنی مطلب آتا ہو کہ میرے جو 50 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہر نماز کے آخر میں تشہد پڑھتا ہوں، کیا تشہد کا معنی جاننے کی بھی کبھی کوشش کی کہ میں تشہد میں کہتا کیا ہوں۔ میں دعائے قنوت جو ہمیشہ متروں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کے معنی جاننے کی بھی کوشش کی کہ میں کہتا کیا ہوں، اللہ پاک مجھے فرما کیا رہے ہیں، میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے، اور طلب بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے۔ اور پھر جہل انہی کو کہتے ہیں جن کو یہ باتیں آتی ہوں۔ جن کو یہ باتیں نہیں آتی وہ ایم اے پاس ہے یا ایم فل ہے یا فلاں فلاں ہے، فلاں عہدے کا فلاں کا افسر ہے، لیکن اس کو یہ چیزیں نہیں آتی، وہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، اس کو جاہل کوئی نہیں کہتا جس کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ 6 کلمے تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نماز کے اقامت کا کہتا ہے، یاد رکھیے، اور اقامت صلاۃ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے تو پہلے نیت کرنے میں رفع یدین کے اندر جو اللہ نے حکمت رکھی ہے، یوں اشارہ کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ پسے پشت ڈال دیا،
یہ اشارہ اس چیز کا ہوتا ہے، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا فلاں، میرا کاروبار، میری فیکٹری، میرے دوست، میرے احباب، سب کچھ پس پشت، اب میرا رخ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ بس میں نے سب سے منہ موڑ لیا، سب سے ناطہ توڑ دیا، صرف اللہ سے رشتہ جوڑ لیا۔ اس لیے نماز کے آخر میں السلام علیکم ہے، جیسے گویا یہ بندہ یہاں نہیں تھا، اب آیا ہے تو آنے والا سلام کرتا ہے۔ یہ سلام جو نماز کے آخر میں ہے، گویا کہ یہ بندہ بتلا رہا ہے کہ میں اس جہان سے چلا گیا تھا، میں تمہارے اندر موجود نہیں تھا، میں اللہ کے ہاں تھا، میرے وہم خمان میں دنیا نہیں تھی، میں دنیا سے باہر چلا گیا تھا، اب میں واپس آیا ہوں، السلام علیکم۔ تو آنے والا سلام کیا کرتا ہے؟ یہ حکمت ہے اس کے اندر، اور اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا ہے اقامت صلاۃ میں پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کے فرائض کو جانتا ہو اور فرائض کا اہتمام کر کے نماز پڑھے۔ نمبر 2، نماز کے واجبات کو جانتا ہو اور واجبات کا لحاظ رکھ کے نماز پڑھے۔ نمبر 3، نماز کے مستحبات کو جانتا ہو اور تمام مستحبات کی رعایت رکھ کے نماز پڑھے۔ نمبر 4، نماز کے مفسدات کو جانتا ہو اور نماز کے تمام مفسدات سے بچتے ہوئے نماز پڑھے۔ نمبر 6، نماز کے مکروہات کو جانتا ہو اور تمام مکروہات سے اجتناب پرہیز کرتے ہوئے بچتے ہوئے نماز پڑھے۔ جب ان باتوں کا لحاظ رکھ کے نماز پڑھے گا اور خشوع ہوگی، خضوع ہوگی، گویا اس دنیا سے خیال ہٹ جائے گا، اب یہ اقامت صلاۃ ہے۔ پھر اس نماز پر اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، وہ جی فلانا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، پھر وہ فلاں چوری چکاری فلاں غلط کام بھی کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو ان کاموں سے روک دے۔ اور ہماری حالت جو جی ہے کہ 50 سال کا نمازی بھی ہے، صف اول کا نمازی بھی ہے، پھر بھی بہن کا حق کھایا ہوا ہے، کسی نے بیٹی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی نے ہمسائے کا حق کھایا ہوا ہے، کسی نے بھائی کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے، پہلی صف کا نمازی بھی ہے اور اس کو یہ چیزیں خیال نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ وہ نماز نہیں ہے، وہ قرات صلاۃ کر رہا ہے، وہ اقامت صلاۃ نہیں کر رہا، اور مقصود اقامت صلاۃ ہے۔ اس لیے قیامت میں نیک اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ ایک آدمی کی ایک نماز ممکن ہے اتنے بھاری ہو جائے کہ میرے جیسوں کی زندگی بھر کی نمازیں اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ایک آدمی کی ایک نماز اتنا وزنی ہو جائے۔ اس لیے اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی بندہ کوشش کرے، یہ نہ کرے کہ میں نے آج رکعتیں کتنی پڑھ لیں، سجدے کتنے کر لیے اور سپارے کتنے پڑھ لیے۔ یہ دیکھے کہ میرے پڑھتے ہوئے دل کی کیفیت کیا تھی، میرے دل کی نیت کیا تھی۔ تو فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا حکم، نماز کو قائم کرو۔ پورے قرآن مجید میں نماز کی اقامت کا ہے، لیکن قرآن نماز سے زیادہ ضروری بات تو کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن میں کہیں نماز کی رکعتیں نہیں بتائی گئی کہ فجر کی 2 رکعتیں 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر یہ بات نہیں، صرف بندے کو متوجہ کیا گیا کہ نماز تیری ذمہ داری میں ہے۔ جس وقت بندہ ذمہ داری سمجھ لے گا، اب آئے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اب آئے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اب آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، سنت مقدسہ، سنت سنیہ کی طرف، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی نماز سمجھائی ہے، عملاً بھی نماز سمجھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین چونکہ تدریجاً آیا ہے، اس لیے پہلے نماز کے مسائل کچھ اور تھے، اس میں کتنی تبدیلیاں، کتنے تغیر ہوتے رہے، اور آخر میں آ کے اعلان ہوا الیوم اکملت لکم، اب دین مکمل ہو گیا، اب دین کامل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے نماز اتنی ضروری ہے، صرف نماز اتنی ضروری ہے۔ بعض حدیثوں کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں نماز کا حساب کتاب ہوگا، اگر ٹھیک نکلی تو پھر دوسرے اعمال کا نمبر آئے گا، اگر نماز کا مسئلہ ٹھیک نہ نکلا تو بہت مشکل۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، یہ جو مشہور ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یہ عبادات کے بارے میں ہے، ورنہ صحیح اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانی حقوق کا حساب ہوگا۔
وہاں خون کا لفظ آتا ہے، بخاری شریف میں جو روایت ہے، سب سے پہلے جو دوسرے کا خون بہایا تھا، کسی کی جان لی تھی، سب سے پہلے جو حساب ہوگا فرمایا انسانی حقوق کا ہوگا۔ ہاں عبادات میں سے پہلے نماز کا ہوگا، ورنہ مطلقاً پہلے انسانی حقوق کا حساب ہوگا۔ ہم تو انسانی حقوق کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ادھر سے جاتے ہوئے کسی کا رگڑا نکال رہے ہیں، ادھر سے جاتے ہوئے کسی کا رگڑا، بولنے سے کسی کی کتنی دل آزاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے دیکھنے سے دوسرے کو حقوق، ہمارے آنے جانے کمانے خرچ کرنے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیفات۔ تو فرمایا پہلا کام یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ دوسرا فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طریقے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ دوسرا رکن ہے۔ اسلام کے کل رکن 5 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے دوسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ نماز سے بندے کی روح پاک ہوتی ہے، بندے کا باطن پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے۔ اگر مال پاک نہ ہو، کھائے گا حرام، پیے گا حرام، پہنے گا حرام، اور پھر حدیث پاک ہے جس جسم کو حرام کی غذا سے پالا گیا ہو یہ جہنم کا لقمہ بنے گا، یہ جنت کے قابل نہیں ہے۔ جو جسم پلا پلا حرام غذا پر ہوگا وہ جہنم کا لقمہ بنے گا، وہ جنت کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بندہ گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہوتا ہے، یا رب یا رب، رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر سے آواز آتی ہے تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، فائن یستجاب، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ دعا کی قبولیت کے لیے رزق کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آتوا الزکاۃ میں پورا جو مالی نظام ہے ہمارا، اس کی پاکی کا کہا گیا ہے کہ اپنا کمانا بھی پاک کرو، اپنا خرچ کرنا بھی پاک کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے کتنا مال لے کے آئے تھے، وہ جاتے ہوئے 3 کپڑے کفن کے تو مل جاتے ہیں، آتے ہوئے تو وہ بھی نہیں تھے۔ ماں کے پیٹ سے جب آئے اس وقت تو کپڑے کا ٹکڑا بھی جسم پر نہیں تھا، جاتے ہوئے چلو 3 کپڑے کفن کے تو مل جاتے ہیں۔ تو سب کچھ اللہ نے دیا، اور سب کچھ دینے کے بعد تقاضا کیا، وہ بھی سال گزرنے کے بعد نصاب کی شرط کے ساتھ، صرف 5 مالوں میں سے 40ویں حصے کا، باقی بھی نہیں، صرف 5 مال، ہر مال کا نہیں، صرف 5 مال، اور وہ بھی سال کے بعد، ہر مہینے نہیں، سال کے بعد، اور وہ بھی مطلقاً نہیں، نصاب کی شرط لگا دی۔ اتنا اگر تیرے پاس ہے اور وہ بھی ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس کا 40واں حصہ تو دے بھی اپنے محلے کے غریبوں کو، اپنے رشتہ دار غریبوں کو، اور ثواب بھی میرے سے لے لے، اور جو 39 حصے تیرے ہیں وہ تیرے لیے پاک بھی ہو جائیں گے، وہ تیرے لیے حلال بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر مال پاک نہ ہوا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، تلاوت بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ رزق کا پاک ہونا عبادات کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو تم زکوٰۃ کو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ رکوع نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے، لیکن یہاں رکوع کا نام کیوں لیا؟ سجدہ بھی تو ہے، قعدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قوموا یہ بھی تو فرمایا کھڑے ہونے والوں کے ساتھ، رکوع کا فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا رکوع کا اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی نمازیں تھیں، لیکن ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا۔ رکوع اس امت محمدیہ کی نماز کا خاصہ ہے، اس لیے رکوع بول کے پوری نماز مراد لی ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز با جماعت۔ اور علماء نے فرمایا نماز با جماعت واجب ہے، اور کم سے کم فتویٰ یہ ہے کہ نماز با جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی جو مسجد میں آسانی سے آ سکتا ہے، جس کو عذر شرعی نہیں ہے، فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یہ حدیث پاک ہے۔ بے شک اس کا معنی ہم یہی کرتے ہیں کہ نماز کامل نہیں ہوتی،
اس کو مکمل ثواب نہیں ملے گا، ناقص ہو جائے گی۔ لیکن حدیث کے لفظ یہی ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو مسجد کا پڑوسی مسجد میں آ سکتا ہے اور پھر مسجد میں نہ آئے، بغیر عذر شرعی کے گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی ناقص ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ بس فرض تو سر سے اتر جاتا ہے، لیکن نماز پر جو انعامات ملنے تھے، جو اللہ کی طرف سے عطایا ہونی تھی، وہ اسے نہیں ملتی۔ اس نماز با جماعت کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتہا درجے کا کھلم کھلا جو منافق ہوتا، اس کے بغیر کسی کو جماعت چھوڑنے کی جرت نہ ہوتی، سوا اس کے جو کھلم کھلا منافق، وہ تو جماعت سے رہ جاتا، ورنہ کسی کو جماعت چھوڑنے کی جرت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہاں تو پتہ اس سے چلتا تھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں نہیں آیا جماعت میں، اس کا مطلب ہے یقیناً اس پر کوئی عذر ہے اور کوئی مسئلہ ہے اس کا، اور مسلمان اس کے گھر جا کے پتہ کرتے تھے کہ ہمارا فلانا بھائی محلے دار اگر مسجد میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً اس کی کوئی مجبوری، کوئی معذوری، کوئی پریشانی ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ مسلمان ہو اور بغیر کسی وجہ کے مسجد میں نہ آیا ہو، یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔